اب معروف زمانہ مثنوی شریف حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے، اس سے کچھ اقتباس جو میرے پاس تھا وہ اقتباس کیا ہے۔ سید اور سرور دو القابات ہیں ہم مانی، لیکن سید کہتے ہیں سردار کو۔ سید و سرور محمد نور جان، ہماری جان ہمارے روح کا جو نور ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور بہتر و مہتر شفیع مجرمان، بے ہوتا ہے اچھا، بہتر کہتے ہیں بہت اچھے کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں کے شفیع ہیں، جو مجرم ہیں ہمارے جیسے گنہگار ہیں ان کی شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید و سرور محمد نور جان، بہتر و مہتر شفیع مجرمان۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، مجرمان کے بجائے مذنباں آ گئی، یعنی گنہگاروں کا، لیکن بہرحال جس طرح آج تک سنا ہے وہ یہی ہے۔ بہترین و بہترین انبیاء، بہتر کی جو سب سے اعلیٰ جو صیغہ ہے وہ بہترین ہے، اور مہتر کا بھی بہترین ہے سب سے، اور 1.25 لاکھ سے کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سب سے بہترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور سب سے بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما، کائنات ساری میں، اللہ کی ساری تخلیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے جو بہترین اور بہترین اس کو پیدا کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے زمینوں اور آسمانوں میں یہ جتنی زمینیں ہیں، اس میں جو آبادی ہے، جو قومیں ہیں، جو قبیلے ہیں، یہ اس کے جتنے ماحول ہیں، اور پھر آسمانوں کا جتنا پتہ ہمیں ہے، جو اللہ کے فرشتے ہیں، اور جو آسمانوں میں انبیاء کرام کی جو بیٹھکیں ہیں، اور سدرۃ المنتہا اس سے اوپر اللہ رب العزت کا جو تخت ہے اس کی ذات ہے، یہ سارا جو جہاں آباد ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے۔ جز محمد نیست در ارض و سما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو علماء بتاتے ہیں کہ 18 سال کا وقت گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، مسجد اقصیٰ کا، انبیاء کرام کی امامت، معراج پر تشریف لے گئے، اس کی تشریح تو بہت لمبی ہے، علماء سے آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن یہاں جب واپس آئے یہ سارا اتنا جنت دوزخ نماز 50 چیز سے پہلے پھر ایک دفعہ تشریف لائے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے، کہا پھر جائیے، آپ کی امت یہ نہیں ادا کر سکے گی، پھر 5 اور کم ہوئی، پھر 5 اور کم ہوئی، پھر 5 اور کم ہوئی، اور 5 رہ گئیں۔ اگر 5 ہم ادا نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، کر تو سکتے ہیں، لیکن سستی اور شیطان کا جو وسوسہ ہے اور ہماری لہو و لعب کی جو زندگی ہے، اس میں جب 5 پوری طرح ادا نہیں کر سکتے تو 50 ہوتی تو کون صاحب ایمان رہتا۔
تو جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان سارے حالات اور سارے مقامات اور فیوز و برکات لے کے جب یہاں آئے تو وہ دروازہ جہاں سے آپ نکلے تھے اس کی ابھی کنڈی ہل رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے اوپر چلے گئے تو اس کی رفتار رک گئی، یعنی حضور اس کائنات کی جان ہے، آپ کی ذات اقدس ہے۔ جملہ عالم جسم و جانے جاں توئی، دل توئی دل بر توئی، ایمان توئی۔ ہمارا دل جو ہے یہ دل ہی تو ہے نا سارا کچھ۔ جب دل خاموش ہو جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے نا، اور یہ دل حکمران ہے جسم کا، یہ نیکیوں کا حکم بھی دیتا ہے، برائی کی طرف بھی خدا نہ کرے لے جاتا ہے، اور اس میں دل بری محبوبیت کا جو مقام ہے یا رسول اللہ وہ آپ ہی ہیں جو دلوں کے نہاں خانے میں اپنی محبت اور اپنا کرم فرماتے ہیں، تو وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ دل توئی دل بر توئی، ایمان توئی۔ ایمان انہی دلوں میں آتا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ جملہ عالم از نگاہ نور تو، یہ سارا جہان جہاں جہاں بھی نورانیت ہے، وہ کتنے بے شمار قسموں میں ہے وہ نورانیت، وہ جہاں جہاں بھی ہے، وہ انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء، صالحین سے لے کے جہاں جہاں بھی یہ نور ہے یہ آپ کے نور کی صدقے میں ہے۔ جملہ عالم از نگاہ نور تو، گشت منظور خدا منظور تو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اور پھر فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آپ کو جو منظور ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی منظور ہے۔ گشت منظور خدا منظور تو، شاہباز لامکان در جان اوست۔ اس کی تشریح بہت مشکل ہے، میں نے بہت سارے ماہرین سے سنا ہے، تو اس کی تشریح خاصی مشکل ہے۔ شاہباز لامکان کون ہستی ہے؟ لامکان تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس سے نیچے تو جو بھی ہے وہ مکان ہے، وہ عرش ہے، وہ آسمان ہے، جتنے زمین ہے اس کے درمیان میں جو بھی ہے یہ تو مکان ہے نا، لامکان نہیں ہے نا۔ تو لامکان تو سدرہ سے اوپر مکان ہے نا، وہاں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ کی جان میں اللہ رب العزت نے جو کرم فرمایا، تخلیق فرمایا، تو آپ کی جان میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس آپ کی جان جو ہے وہ رب کریم کی ذات کا مظہر ہے۔ شاہباز لامکان در جان اوست، رحمت للعالمین در شان اوست۔ ان کا آپس میں ربط معلوم ہوتا ہے، شاہباز لامکان اور رحمت للعالمین کا ربط معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان میں اپنی جان کا جو فیض عطا فرمایا، پرتو عطا فرمایا، تو آپ کو رحمت للعالمین ساری اپنی جس کائنات کا اللہ رب العالمین ہے، اس ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا آپ کو۔ ہاں، علامہ نے پورا دین ایک شعر میں بیان فرما دیا۔ مغز قرآن روح ایمان
جان دی